بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، روزانہ ہر وقت یہ تسبیح پڑھو۔ بے شک وضو ہو یا نہ ہو، یہ تسبیح پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے، پانی کو روک دیتی ہے، گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ یہ ایک ایسی عظیم تسبیح ہے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کا ذریعہ بنتی ہے۔ ہمارا آج کا وظیفہ ایک ایسی پیاری تسبیح کے حوالے سے ہے جس کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی اس تسبیح کو پڑھے گا اس کے تمام گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ یہ تسبیح پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہے، پانی کو روک دیتی ہے، گناہوں کو مٹا دیتی ہے، اور فیصلہ اس کے حق میں ہوتا ہے، کیونکہ یہ ایسی تسبیح ہے جسے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے بہت خوش ہوتا ہے، اس سے راضی ہوتا ہے، اس کی التجاؤں کو سنتا ہے، اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، اور اس کی خواہشات کی تکمیل ہونے لگتی ہے۔ اسے کسی چیز کی کمی نہیں رہتی۔ جب کوئی اس تسبیح کو دل اور یقین کامل کے ساتھ پڑھتا ہے تو غیب سے آواز آتی ہے کہ مانگ، تجھے سب کچھ دیا جائے گا۔ اس پیاری اور عظیم تسبیح کے بارے میں جاننے کے لیے گزارش ہے کہ مضمون کو آخر تک ضرور سنیں۔ ناظرین، اکثر زندگی میں ایسے لمحات آتے ہیں جب ہر طرف سے دروازے بند نظر آتے ہیں، فیصلے انسان کے حق میں نہیں ہوتے، اپنے بھی مخالف ہو جاتے ہیں، دشمن طاقتور لگتے ہیں، اور ہر انسان چاہتا ہے کہ کوئی راستہ نکلے، کوئی سہارا ملے، کوئی ایسی چیز ہو جو اس کے حق میں فیصلہ کر دے، اس کے دشمنوں کو مغلوب کر دے، اسے کامیابی عطا کرے اور اس کے تمام گناہ مٹ جائیں۔ دین اسلام میں ہر مشکل کا حل قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں وہ طاقت ہے جو ہر ناممکن کو ممکن کر سکتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پاک کی ایک ایسی آیت ہے جو پڑھنے والے کے حق میں اللہ تعالیٰ فیصلہ فرماتا ہے۔ یہ وظیفہ انسان کی زندگی میں برکت، سکون، فتح اور آسانی پیدا کرتا ہے۔ جب کوئی مشکل درپیش ہو، کوئی مقدمہ یا فیصلہ انسان کے حق میں نہ ہو، حالات اس کے مخالف ہو، تو اس تسبیح کو یقین اور اخلاص کے ساتھ پڑھنا اللہ تعالیٰ کے فضل اور مدد کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ یہ تسبیح پڑھنے سے پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں اور گناہ مٹ جاتے ہیں۔ ناظرین، یہ ایک ایسی عظیم تسبیح ہے جسے ایمان اور پختہ یقین کے ساتھ پڑھنے والا کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ دل صاف ہو، نیت پاک ہو اور یقین اللہ پر ہو۔ یہ تسبیح ہر بند دروازے کھول دیتی ہے، ہر رکاوٹ کو دور کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس انسان سے محبت کرتے ہیں جو روزانہ یہ تسبیح پڑھ لیتا ہے، اس کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں، مخلوق میں اس کا سکہ چلتا ہے، لوگ اس کی باتوں کو اہمیت دینے لگتے ہیں، اس کے ہاں میں ہاں اور نہ میں نہ ہوتی ہے۔ ایسا شخص اس دنیا میں بھی شہنشاہوں جیسی زندگی گزارتا ہے اور آخرت میں بھی اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ یہ تسبیح چٹان کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہے، پانی کو روک دیتی ہے، آگ کو بجھا دیتی ہے اور گناہوں کو مٹا دیتی ہے جیسے وہ خطا کار تھا ہی نہیں۔ جو اللہ رب العزت اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اس عمل کو کر لیتا ہے، اس مضمون میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون سی تسبیح ہے جسے روزانہ پڑھنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے سے خوش ہو جاتے ہیں، اور وہ کون سا عمل ہے جسے کرنے سے انسان دنیا و آخرت میں امیر و کبیر اور دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ تو قرآن پاک میں نازل کی گئی ہر صورت، ہر آیت، ہر لفظ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت اور بزرگی کا اعلان کر رہا ہے، لیکن ایک ایسی مبارک تسبیح ہے جو اللہ نے خاص طور پر اپنے بندوں کا نوازنے کے لیے قرآن پاک میں نازل فرمائی۔ جو بھی ہر روز اس تسبیح کو پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے، اللہ پاک اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں اور اس کی جتنی بھی حاجتیں ہیں وہ پوری ہو جاتی ہیں۔ چند ہی دنوں میں وہ امیر سے امیر تر ہو جاتا ہے، لوگ اس پر برستی دولت کی بارش دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں۔ اس تسبیح کے بارے میں بتانے سے پہلے آپ کو ایک ایسا عمل بتاتے ہیں جس کی قرآن میں بار بار تاکید کی گئی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار قرآن میں اپنے نبی آخر الزماں، آپ کے صحابہ اور تمام مومنین کو جس عمل کی بار بار تاکید فرمائی وہ ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا۔ سورۃ البقرہ میں ارشاد باری ہے، بس تم میرا ذکر کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو۔ اور سورہ ابراہیم میں فرمایا
جب تمہارے رب نے اعلان کیا کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے۔ سورہ لقمان میں فرمایا، ہم نے لقمان کو حکمت دی کہ اللہ کا شکر ادا کرو، اور جو شکر کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے، اور جو کوئی ناشکری کرتا ہے بے شک اللہ بے نیاز ہے، سب خوبیوں والا ہے۔ اسی طرح سورہ نحل میں فرمایا گیا، بس اللہ کا دیا ہوا حلال اور پاک رزق کھاؤ، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اگر تم صرف اس کی عبادت کرتے ہو۔ سورۃ المومنون میں فرمایا گیا، ہم نے اسے راستہ دکھایا، خواہ وہ شکر گزار بنے یا ناشکر بنے۔ ناظرین، یہ تمام آیات شکر گزاری کی اہمیت اور ناشکری سے بچنے کی تلقین کرتی ہے، اور ہمیں یاد دلاتی ہے کہ شکر گزاری کرنا اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کی قدر کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ شکر ادا کرنا ہی وہ عمل ہے جس کے سبب اللہ سبحانہ و تعالی انسان کو زیادہ سے زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اسی حوالے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ بڑا مشہور ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے روانہ ہوئے تو راستے میں ایک شخص سے ملاقات ہوئی۔ اللہ نے اسے رزق کی خاصی فراوانی عطا کی تھی۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی، اے رسول خدا، میرے رب سے میرے متعلق دریافت کیجیے کہ میرے لیے کیا حکم ہے، میرے پاس اتنا رزق ہے کہ سنبھالا نہیں جاتا۔ موسیٰ علیہ السلام ذرا آگے بڑھے تو ایک اور شخص نظر آیا۔ اس نے ریت سے اپنا جسم ڈھانپ رکھا تھا۔ اس نے کہا، اے کلیم، میرے رب سے میری کیفیت عرض کیجیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر پہنچے اور پہلے شخص کے متعلق دریافت کیا تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اسے کہو ہمارا ناشکری کرے۔ جب دوسرے کے متعلق پوچھا تو فرمایا، اسے کہو میرا شکر گزار بن جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آتے ہوئے پہلے شخص سے ملے اور کہا، اللہ فرماتے ہیں کہ تم میرا ناشکری کرو، تمہارے رزق میں کمی واقع ہو جائے گی۔ اس نے آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے کہا، اے موسیٰ، میں اتنا کچھ دینے والے رب کا ناشکر بندہ نہیں بن سکتا۔ آگے چلے تو دوسرے شخص سے مل کر کہا، اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا شکر ادا کرو تو وہ تمہیں اور زیادہ دے گا۔ تو اس نے انتہائی مایوسی سے جواب دیا، میں کس بات کا شکر ادا کروں؟ میرے پاس ہے ہی کیا جس پر میں شکر ادا کروں؟ اب اس کی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ ہوا چلی اور جسم پر سے ریت بھی اڑ گئی اور وہ برہنہ ہو گیا۔ ناظرین، جو شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھتا ہے وہ جانتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی شکر سے بھرپور تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شب و روز احسان مندی کی تصویر تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے پیچھے دائیں بائیں متواتر اللہ کی نعمتوں کو برستا دیکھتے تھے۔ آپ اللہ کی حمد و ثنا اور تقدیس کرتے۔ اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا بغور مطالعہ کریں، آپ کے بتائے ہوئے اذکار اور دعاؤں کا جائزہ لیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ رب تعالیٰ کی حمد و ثنا، تعریف و کبریائی اور شکر و اطمینان سے بھری ہوئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا، مدح اور دعا سب حمد باری تعالیٰ پر مشتمل ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے آپ سے فرمایا، قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر کھڑا کریں۔ اس سے نعمتوں کی پائیداری ملتی ہے اور انسان کے حالات سازگار ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جس نے بوسیدہ کپڑے پہن رکھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تیرے پاس دولت ہے؟ اس نے کہا، ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ تجھے مال دے پھر اس کی نعمت اور کرم کا اثر بھی تجھ پر دکھائی دینا چاہیے۔ ابو داؤد کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنی نعمت کا اثر اپنے بندے پر دیکھے۔ یہی وہ مقام ہے جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پروردگار کی ثنا کرتے تھے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے رب کو دیکھتے ہی سجدے میں گر جاؤں گا اور جب تک اسے منظور ہوگا وہ مجھے سجدے میں ہی رکھے گا۔
اس کے بعد ارشاد ہوگا، اے محمد اپنا سر اٹھاؤ، تم جو کہو گے اسے سنا جائے گا، جو سوال کرو گے تمہیں دیا جائے گا، اور جو تم سفارش کرو گے اسے قبول کیا جائے گا۔ میں اس وقت اللہ تعالیٰ کی ایسی تعریف کروں گا جو اللہ تعالیٰ مجھے سکھائے گا، پھر سفارش کروں گا، میرے لیے مخصوص لوگوں کی حد مقرر کی جائے گی، میں انہیں جنت میں لے جاؤں گا۔ حمد خیرات و برکات کی چابی، خوشیوں کا دروازہ ہے، زیادہ ثواب لینے کا راستہ ہے اور اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ اس سے نعمتوں کو پائیداری ملتی ہے، برکتیں قائم رہتی ہیں اور حالات سازگار ہو جاتے ہیں، رزق میں فراوانی ہوتی ہے اور اللہ کی رحمتوں کا بے تحاشا نزول ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے مقام و مرتبہ اور اپنے خالق و مولا کی عظمت کو سب لوگوں سے زیادہ جاننے والے تھے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ آپ کے جسم مبارک کا ہر قدم رب تعالیٰ کی شکر گزاری میں مصروف رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل شکر گزار، زبان ذکر الہی میں مشغول، روح آسمانوں اور زمین میں اللہ کی تسبیح کرنے والی، اور اعضاء اپنے رب کی رضا میں مصروف عمل رہتے تھے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے بڑھ کر اپنے رب کے شکر گزار اور اپنے مولا کے سب سے زیادہ حمد کرنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دن اپنے رب کا دل سے شکریہ ادا کیا جس دن آپ کو کامل یقین ہو گیا کہ ہر چھوٹی بڑی، نئی پرانی، ظاہر و باطن کے نعمت صرف اللہ واحد کی طرف سے ہے جو بلند شان والا ہے۔ مومن کے نزدیک شکر گزار دل ہونا عبودیت کے ارکان میں سے ہے، کیونکہ وہ یقین رکھتا ہے کہ اسے حاصل ہونے والی ہر نعمت صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر کوئی شکر کرنے والا دل اور ذکر کرنے والی زبان رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے بھی اپنے رب کا شکریہ کیا اور ہمیشہ اپنے رب کی حمد و ثنا میں مصروف رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی، غمی، سختی و آسانی اور ہر زمانے و مکان میں ہمیشہ رب رحمان کی حمد و ثنا کے نغمے گاتے، کھانا کھاتے تو اپنے رب کی حمد و ثنا کرتے، کوئی مشروب پیتے تو اپنے خالق کا شکر کرتے، کپڑے پہنتے تو عطا کرنے والے کی تعریف بجا لاتے، سواری پر سوار ہوتے تو اپنے رب کی نعمت کا اعتراف کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عملی طور پر شکر گزار تھے، بلکہ آپ مشکل ترین اور دردناک حالات میں بھی اپنے رب کی شکر گزاری سے غافل نہیں ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مروی ہے کہ غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شکست کی حالت میں زخموں سے چور واپس آئے، جبکہ آپ کے کئی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو شہید کر دیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی چہرے کو زخمی کر دیا گیا تھا اور آپ کا رباعی دانت توڑ دیا گیا تھا۔ محترم ناظرین، پورا قرآن پاک شاہکار ہے اور اس کا ایک ایک حرف بنی نوع انسان کے لیے بیش بہا خزانہ ہے۔ قرآن پاک کی ہر صورت بیش بہا اور قیمتی موتی ہے، ہر صورت بیش بہا زیور کی مانند ہے، جبکہ پورا قرآن اس صندوق کی طرح ہے جس کے اندر طرح طرح کے قیمتی جواہرات اور زیورات بھرے ہوئے ہیں۔ ان قیمتی جواہرات سے وہی لوگ مستفید ہوتے ہیں جو ہر روز قرآن شریف کو کھولتے ہیں اور اس کی تلاوت کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ ناظرین محترم، یہ ایک ایسی تسبیح ہے جسے روزانہ پڑھنے والا کبھی مایوس اور کبھی نامراد نہیں ہوتا۔ دنیا جہاں کی دولتیں ایسے انسان پر عاشق ہو جاتی ہیں جو روزانہ یہ تسبیح پڑھتا ہے، اس کا کوئی کام رکاوٹ اور بندش کا شکار نہیں ہوتا۔ ایسے انسان کو کبھی مال و دولت کی کمی نہیں ہوتی جو ہر روز نماز کے بعد یہ تسبیح پڑھتا ہے۔ کتنا ہی بڑا اور دشوار کام ہو، کتنی ہی بڑی رکاوٹ ہو، کتنے ہی حالات خراب ہوں، کتنی ہی بندشیں ہوں جو آپ کی زندگی کو تباہ و برباد کر چکی ہوں، اللہ کی قدرت سے، اللہ کی اطاعت سے، اللہ کی نعمت سے، اللہ کی رحمت اور نوازشوں سے کبھی نا امید اور مایوس مت ہونا۔ روزانہ ہر وقت یہ تسبیح پڑھو، بے شک وضو ہو یا نہ ہو۔ یہ تسبیح پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے، پانی کو روک دیتی ہے اور گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے تعوذ اور تسمیہ پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھنے کے بعد درود پاک پڑھ لیں۔
درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی کی فضیلت زیادہ ہے، اس لیے ثواب کے طور پر ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3، 5 یا 7 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد تعوذ و تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کیسا ہی بڑا مقصد ہو، کیسی ہی بڑی حاجت ہو، اس کی نیت خلوص دل سے کرنے کے بعد آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنا ہے۔ یہ وہ تسبیح ہے جو چٹان کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہے، پانی کو روک دیتی ہے، آگ بجھا دیتی ہے، گناہوں کو مٹا دیتی ہے، جیسے وہ خطا کار تھا ہی نہیں۔ یہ تسبیح پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم روزانہ کسی بھی نماز کے بعد ایک تسبیح آپ نے اس کی پڑھنی ہے، اور چلتے پھرتے آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی تسبیح کرنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضامندی کے حصول، آخرت کی ابدی اور دائمی نعمتیں پانے، جنت میں بلند درجات حاصل کرنے اور کم وقت میں زیادہ ثواب حاصل کرنے کے لیے مختلف اعمال و اذکار بیان فرمائے ہیں اور انہیں کرنے کی ترغیب و تاکید کی ہے۔ انہی اذکار میں سے ایک لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد ہے۔ احادیث مبارکہ میں اس کلمے کے بہت فضائل ہیں۔ یہ کلمہ دنیا و آخرت کی بہت سی نعمتوں کے حصول کا ذریعہ ہے۔ اس کا ترجمہ اس طرح کیا جاتا ہے کہ گناہوں سے بچنے کی طاقت اور اچھے اعمال کرنے کی قوت صرف اللہ تعالیٰ ہی کے ذریعے ہے۔ اس کلمے کے معنی و مفہوم میں غور کیا جائے تو واضح ہوگا کہ اس کلمے کے ذریعے بندہ اپنی صلاحیت، لیاقت اور قدرت کی نفی کرتا ہے، ہر خوبی و اچھائی کا اپنی ذات سے انکار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنی محتاجی ظاہر کرتا ہے اور اپنی عاجزی و انکساری کا اقرار اور اپنے بے بسی و لاچاری کا انہی الفاظ میں اعتراف کرتا ہے۔ وہ زبان حال سے کہتا ہے کہ اے اللہ، میں ایک عاجز و کمزور بندہ ہوں، مجھے گناہوں سے بچنے اور اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، کیونکہ آپ کے علاوہ کوئی نہیں جو انسان کو گناہوں اور برے کاموں سے بچا سکے، نیک اعمال کرنے کی قوت دے سکے۔ الغرض یہ کلمہ یعنی لا حول ولا قوت الا باللہ الفاظ کے اعتبار سے مختصر ہے، لیکن اس کا مفہوم بہت وسیع ہے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کو عمدہ طریقے سے اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ اسی وجہ سے احادیث مبارکہ میں اس کے کثرت سے ورد کرنے کی بہت تاکید ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ جنت کا وہ خزانہ ہے۔ متعدد احادیث میں لا حول ولا قوت الا باللہ کو جنت کا خزانہ کہا گیا ہے۔ چنانچہ بخاری شریف وغیرہ میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک سفر میں تھے۔ جب وہ کسی بلندی پر چڑھتے یا کسی وادی میں اترتے تو بآواز بلند تکبیر کہتے۔ یہ دیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے لوگو، اپنے اوپر نرمی کرو، کیونکہ تم کسی بہرے اور غائب کو نہیں پکارتے، بلکہ تم اس کو پکارتے ہو جو سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ فرما کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے۔ اسی وقت میں اپنے دل میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہہ رہا تھا تو آپ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر فرمایا، اے عبداللہ بن قیس، میں تمہیں ایک ایسا کلمہ نہ بتاؤں جو جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ اس حدیث شریف میں ترغیب دی گئی ہے کہ جس طرح انسان کی کوشش اور خواہش ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ خزانہ جمع کرے تاکہ دنیا میں خوشحال و عیش و آرام کی زندگی گزارے، اسی طرح انسان کو چاہیے کہ وہ اس کلمے یعنی لا حول ولا قوت الا باللہ کا کثرت سے ورد کرے تاکہ آخرت میں راحت نصیب ہو اور جنت میں اعلیٰ درجات اور زیادہ نعمتوں کا حصول ہو۔ یہ عمل کرنے کے بعد آپ اللہ کے حضور اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے اپنے دل کی تمام حسرتیں اس کے آگے کھول کر بچھا دیں۔ بے شک اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب سے زیادہ ہماری حاجات کو جانتا ہے، لیکن دعا کرنا اللہ کا حکم بھی ہے، سنت بھی ہے اور اللہ کی رضا بھی ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ دعا کی توفیق انہی لوگوں کو بخشتا ہے جنہیں وہ ان کی منہ مانگی مراد عطا فرمانا چاہتا ہے،
ورنہ ہر کسی کو اللہ اپنے سامنے ہاتھ اٹھانے کی توفیق نہیں دیتا۔ لہذا نہایت خلوص و خضوع کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا اور التجا کرنے کا اپنا معمول بنا لیجیے۔ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانے پڑیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، امید ہے کہ یہ مضمون آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہو تو اسے شیئر کریں اور اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔